بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تلخ باتوں کو بھول جائیں، ذرا غور کریں۔ زندگی کے چھوٹے چھوٹے سانحات و واقعات کو اگر ہم یاد رکھیں تو زندگی کتنی تکلیف دہ ہو جائے گی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اگر آپ اپنے تعلقات کو خوشگوار اور دیر پا بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کی یادداشت محدود ہو جائے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاص اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی رہتی ہے۔ اپنے پسندیدہ لوگوں کے جرائم پر آنکھیں بند کر لینے پر ضمیر پہ جو دباؤ پڑتا ہے، اس کا ازالہ ناپسندیدہ لوگوں پر الزام لگا کر کیا جاتا ہے۔ آپ کتنے ہی نیک اور پارسا کیوں نہ ہوں، مگر پھر بھی آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ کسی کی کردار کشی کریں۔ جہاں معاف کرنے سے تعلقات خوشگوار ہونے اور اچھائی کا امکان ہو، وہاں بدلہ لینا ظلم ہے۔ اپنے دل کو ہرے بھرے درخت کی مانند بنا کر رکھیں۔ سکون، امن اور پیار کے پرندے خود ہی اس پر آ بیٹھیں گے۔ یا اللہ، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں آپس میں درگزر کرنے اور صلح رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سے راضی ہو جا۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا سیکھیں، کہیں آپ کی زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ جھونک دیا جائے۔ ہدایت کا دار و مدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال پر ہے۔ جس قدر سنت مطہرہ سے دوری ہوگی، اس قدر ضلالت بھی زیادہ ہوگی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو چیز زیادہ پسند ہوتی تو اس کو اللہ کی راہ میں دے دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت و آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اے انسان، کیا تمہیں واقعی ڈر نہیں لگتا اس وقت سے جب دنیا سے تمہاری آنکھیں بند کر دی جائیں گی، اور جب تم آنکھیں کھولو گے تو خود کو قبر میں پاؤ گے۔